السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام سامعین کو اپنے نیوز چینل حکمت اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ عاد نامی ایک قوم اس دنیا میں رہا کرتی تھی۔ یہ بہت ہی طاقتور قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو دیگر قوموں کے مقابلے میں بہت ہی طاقتور بنایا تھا۔ یہ لوگ اپنے جسم، قد اور ڈیل و ڈال کی وجہ سے بہت پہلوان نظر آتے تھے، اور دوسری قوموں کے لوگ ان کے سامنے بونے نظر آتے تھے۔ یہ جس قوم سے بھی جنگ کرتے ان کو شکست دے دیتے، اور دوسری کوئی قوم ان کو شکست نہیں دے پاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چیز میں برکت ڈال دی تھی، اور ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں سے بھر گئی۔ ان کے کھیتوں میں فصلیں بھی بہت زیادہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے بھی عطا کیے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی خوب بارش فرمائی۔ جب دولت بہت زیادہ ہو گئی تو اس خوشحالی کی وجہ سے یہ لوگ عیش و عشرت میں پڑ گئے، اور بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے لگے، اور ان عمارتوں کی تعمیر کا مقصد رہائش نہیں بلکہ فخر، غرور اور طاقت کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ یہ عیش و عشرت میں اس قدر گم ہو گئے کہ انہیں اپنے آباء و اجداد کی سنائی ہوئی کہانی طوفان نوح بھی یاد نہ رہی، حالانکہ ان کے نشانات ان لوگوں نے خود دیکھے تھے۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے عذاب سے کیوں ہلاک کیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد کا زمانہ کیونکہ انہی اہل ایمان افراد پر مشتمل تھا جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، لہذا دنیا سے بت پرستی ختم ہو چکی تھی، اور ہر طرف توحید و رسالت کا چرچا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان ان لوگوں کو توحید و رسالت کی دعوت سے غافل کرتا رہا، کیونکہ شیطان نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے دشمنی کی تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بھی کہا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد اور اللہ کے بندوں کو ضرور بہکائے گا۔ کیونکہ اب اس عرصہ دراز میں سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا تھا، تو لوگ توحید کی دعوت سے غافل ہونے لگے۔ خاص طور پر قوم عاد تو بالکل ہی غافل ہو گئی۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت طاقتور، دولت مند ہیں، اور اس وجہ سے وہ جو چاہے کرتے پھریں، ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور شیطان نے پھر وہی حربہ آزمایا اور ان کو بت پرستی کا زہر پلا دیا، اور یہی کام قوم عاد نے بھی کیا، اور یہ قوم بھی اپنے نیک لوگوں کی تصویروں ان کے مجسموں کی پرستش کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ توحید کی دعوت اور اسلام کا درس دیا، مگر یہ قوم تو شیطان کے جال میں اس بری طریقے سے پھنس چکی تھی کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگی، اے ہود، ہم تو تمہیں بے وقوفوں میں سمجھتے ہیں معاذ اللہ، اور جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا کہ اے ہود، تم تو ہماری طرح ہی بشر ہو۔ کافروں کا ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر یہی اعتراض ہوتا تھا کہ تم تو ہماری طرح ہی بشر ہو۔ ان اعتراضات کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں کو پہنچایا، اور بار بار جاتے اور ان کو پیار سے سمجھاتے رہے۔ پرستش میں لگے ہوئے یہ جان بت نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں، یہ تم کو نفع نقصان کیسے پہنچا سکتے، یہ تم لوگوں کو نفع اور نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور صرف آپ کے کہنے پر ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں پیار و محبت سے سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ بجائے اس کے کہ وہ اس پر نادم ہوتے، انہوں نے کہا کہ بھلا ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہو سکتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں مسلسل اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، مگر وہ قوم مسلسل سرکشی کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو
تنبیہ کے طور پر سزا دی کہ 3 سال تک ان پر بارش نہیں برسائی، جس کی وجہ سے یہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے اور ان کے گھروں میں فاقے ہونے لگے، ان کے کنویں خشک ہو گئے، ان کے پاس گھاس کھانے کے لیے بھی نہیں تھی، جن کھیتوں پر فخر کرتے تھے سب میدان بن گئے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس وحدہ لا شریک مالک کی عبادت کرو، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، مگر وہ نہ مانے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام بولے کہ پھر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب برسائے گا، مگر وہ کہاں ماننے والے تھے۔ کہنے لگے اے ہود، لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کا تم ہم سے کہتے ہو، اور اپنے دل میں ہی خوش ہونے لگے کہ وہ بہت طاقتور قوم ہیں، ہر قسم کی آفات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہ مانی اور اسلام کی دعوت قبول نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے نکل جائیں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی اس بستی سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سیاہ بادل نمودار فرمائے۔ وہ بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ اب یہ ہم پر برسیں گے اور ہماری خوشحالی پھر آ جائے گی۔ لیکن اچانک کیا ہوا کہ جس بادل کو وہ بارش سمجھ رہے تھے وہ تو عذاب کا بادل تھا۔ بس ذرا ہی دیر گزری تھی کہ تیز ہوائیں چلنے لگی اور اس نے سرخ آندھی کی شکل اختیار کر لی۔ یہ اتنی ہولناک تھی کہ اس ہوا نے قوم عاد کے طاقتور پہلوانوں کو پہلے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر پٹخ دیا، اور ان طاقتور سرخ آندھیوں نے اتنی ہولناک شکل اختیار کر لی کہ لوگ یوں ہوا میں اڑ رہے تھے جیسے کوئی تنکا ہو۔ آندھی میں ذرات بھی تھے اور بجلی کی کڑک جیسی ہولناک آوازیں بھی۔ اس آندھی نے ان کے بڑے بڑے بلند و بالا محلات کو زمین بوس کر دیا اور ان کے خیمے ہوا میں اڑ گئے، ان کی ہڈیاں ٹوٹ کر چورا چورا ہو گئی اور ان کا گوشت بکھر گیا، یہ سب کے سب مردہ ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ آندھی مسلسل 8 دنوں تک چلتی رہی، یہاں تک کہ زمین پر قوم عاد کا نشان مٹ گیا، اور وہ قوم جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا کرتی تھی اور اپنے بلند و بالا محلات پر اتراتی تھی، کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ سورۃ الحاقہ میں ارشاد فرمایا، رہے عاد تو انہیں برباد کر دیا گیا آندھی سے جو سخت سرد بے حد تند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا اسے ان پر مسلسل 7 رات اور 8 دنوں تک، جو جڑوں سے کھیڑنے والی تھی۔ تو دیکھتا قوم عاد کو، ان دنوں کے وہ گرے پڑے ہیں، گویا کہ کھوکھلی کھجور۔ کیا تمہیں نظر آتا ہے ان کا کوئی باقی ماندہ فرد؟ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار بندوں میں سے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر وہ اپنے انعام کرتا ہے۔ آپ پلیز میرے اس چینل حکمت اسلام کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ اللہ حافظ۔